عمران خان صاحب کے وکلاء یہ جانتے ہوئے کہ اس میں بچت فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہی ہے، وہ اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے ڈیلے کرتے رہے۔ سیاسی تحویل میں لے لیا گیا ہے فوراً القادر کو، صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، بشریٰ بی بی کو بھی نہیں ہوگی۔ تیسری جو وزیر اس وقت بولی وہ تھی شیریں مزار۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو انہیں شٹ اپ کال دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اور کہا گیا اس کو آپ اپروو کرتے ہیں یا نہیں۔ کیا ہمارے لیے رونے کا مقام نہیں ہے؟ یہ احتساب آرڈیننس 1999 میں ایک فوجی ڈکٹیٹر مارشل لاء نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جب بالٹیاں بھر بھر کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے سیاستدان تو کیوں گلہ کر رہے ہو؟ سیاسی انجینئرنگ کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے۔ 99 سے آج 2025 ہو گیا ہے، کیوں نہیں بدلا ایسے قوانین کو؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو شاید ضمانت لینے میں وقت لگے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، القادر ٹرسٹ کیس جس کا فیصلہ آ چکا ہے، بہت عرصے سے اس بارے میں بات ہو رہی تھی، بہت لوگوں کو پتا تھا کیا فیصلہ آنا بھی ہے۔ عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ آج کی اور اب تک کی سب سے بڑی خبر اور شاید آنے والے دنوں کی ساروں کی سب سے بڑی خبر یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اب آ چکا ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے سے ہی کچھ صحافیوں اور مین اسٹریم میڈیا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کتنے سال ایگزیکٹ قید کی سزا ہوگی۔ اس بارے میں کیسے پہلے سے پتا تھا لوگوں کو اور اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اتنے بڑے فیصلے کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی السلام علیکم۔ یہ کل رات آئی تھنک اس سے بھی پہلے سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، بہت لوگ کر رہے تھے کہ ایگزیکٹلی کتنے سال سزا اور عمران خان صاحب کو کتنی ہوگی، بشریٰ بی بی کو کتنی ہوگی، یہ کیا سب کی کوئی الگ الگ سورسز ہیں؟ اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں جرنلزم اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے، اور صرف صحافت ہی نہیں جو میں آپ کے آگے روتا رہتا ہوں، بلکہ عدالتیں بھی اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہے۔ That's true, sir. Polarization. اگر آپ عمران خان کے حامی ہیں تو عمران خان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو اور اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو ان میں آپ کو ایک خوبی بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ 14 اور 7 کا فگر جو ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف سے ادا ہو رہا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ واٹس ایپ والے جرنلسٹوں میں پیغام آتا ہے اور بس وہ کر دیتے۔ تو سر ان کے پاس یہ خبریں تھیں پہلے سے، لیکن اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر مجھ سے 1-2 مرتبہ پوچھا گیا، دیکھیے ایک سیدھی سی بات مختصر عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، ایک میں اپنی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے ایوب مارکیٹ اسلام آباد میں کسی کو قتل ہوتا دیکھوں اور میں دیکھوں کہ بی بی دعا جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری آنکھوں کے سامنے گولی چلائی ہے، تو میں فوراً تاثرات پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یار یہ تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل دیکھا ہے، تو اس میں تو میرا خیال ہے ان کو یہ سزا ہوگی یا عمر قید ہوگی، شاید خاتون ہونے کی وجہ سے، ورنہ سینٹنس تو دیوار پہ لکھی ہوئی۔ اسی طرح اس کیس میں جو لوگ بڑے کانفیڈنس سے پریڈکٹ کر رہے تھے وہ تھا کہ 1999 میں 1999 اس کے تحت پاس ہوا اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، احتساب کا آرڈیننس، مطلب سال 1999، جس کا انڈر سیکشن 9A اور اس کے بعد پھر وہ اس کی بھی ذیلی شک 2، پھر 4، پھر 6۔ جب ایک بندے کو اس کے تحت ٹرائی کیا جائے گا تو آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 99 کا سیکشن 9 پڑھیں جس کے تحت یہ مقدمہ قائم ہوا ہے، تو آپ خود بخود بآسانی طے کر سکتے ہیں کہ جی یہ سزا ہوگی۔ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سیکشن کے تحت۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات چلائے گئے ان کا نمبر 1 ایک تو بہت جلدی صورت میں فیصلہ سنایا گیا،
دوسرا وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہے تھے، یہ بھی اڈیالہ جیل میں ہو رہا تھا. لیکن وہاں پہ جو بھی ثبوت یا شہادتیں سو کالڈ حکومت کی طرف سے پیش کی گئی وہ مقامی تھیں. یہاں پر حکومت پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی پلی یہ تھی کہ صاحب انویسٹیگیشن کی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات کے بعد ملک ریاض صاحب کو ایک پراپرٹی ٹائکون کو یہ کہا کہ آپ 190 ملین جو ہے ہمیں ادا کریں تاکہ ہم اسے حکومت پاکستان کے خزانے میں لوٹا سکیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خزانے میں فیڈرل کابینہ کی اجازت سے دے دیا گیا. ٹھیک ہو گئی بات. تیسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو پوری ڈیل تھی یہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوئی. کابینہ میں ایک بند لفافہ لہرایا گیا. اس میں کہا گیا کہ ہمارا برطانوی حکومت سے ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات ہم قومی مفاد میں پبلک نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو اپروو کر دیں. اس پہ 3 وزراء نے مخالفت کی. انہوں نے کہا صاحب اس پہ تو ہم پکڑے جائیں گے. بھائی حلف لے سکتی تھی کابینہ ان کیمرہ اجلاس، وہ جو وہاں پہ نوٹ ٹیکرز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی آپ چلے وہ بھی جائیں، چیز پبلک ہو سکتی اور وہاں پہ اس کو اوپن کر دیا جاتا، کوئی بندہ بریف کرتا. پہلا شخص جس نے اعتراض اٹھایا، یہ ریکارڈ کا معاملہ ہے، آپ اس شخص کو پسند کریں یا نہ کریں، اس وزیر کا نام تھا فیصل واڈا. دوسرا وزیر جس نے کہا کہ سر یہ نہ کریں، بند لفافے کا اپروول مت لیں، ان کا نام تھا فواد چودھری. تیسری جو وزیر اس وقت بولی وہ تھی شیریں مزاری. جب وہ بولنا شروع ہوئی تو انہیں شٹ اپ کال دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اور کہا گیا اس کو آپ اپروو کرتے ہیں یا نہیں. تو سب نے جان چڑھائی کہا کہ ٹھیک ہے جی کر دیں. ٹھیک. اس کی وجہ سے اب یہ جو سزا ہوئی ہے اس کو دوسری بات یہ ہے، ایک اور بات آپ یاد رکھیں، اس کیس میں ڈیفنس کو عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے. اسی لیے دیکھیے یہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جتنے فیصلے آئے ہیں ان میں طویل ترین وقفے کے بعد جو ہے وہ یہ آیا ہے سینٹنس. عمران خان صاحب کے وکلاء یہ جانتے ہوئے کہ اس میں بچت فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہی ہے، کم از کم ایٹ دی اسٹیج آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، وہ اس کو مختلف ہیلے بہانوں سے ڈیلے کرتے رہے. صفائی کے گواہوں پہ جرح پہ انہوں نے وقت لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ ہوگا. تو یہ خالی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کے یا واٹس ایپ والے صحافی جو ہیں وہ 14 اور 7 سال ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے والے وکلاء کو بھی جبلی طور پر یہ احساس تھا کہ کم از کم اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے حوالے پر ہمارا سزا سے بچنا ممکن نہیں. سر ایک چیز میں نے جو ایڈ کرنی تھی، سیاسی تحویل میں لے لیا گیا ہے فوراً القادر کو. نہیں، سیاسی نہیں، فیڈرل گورنمنٹ. گورنمنٹ یہ بہت فرق ہوتا ہے بی سیاسی تحویل میں تو ہوتا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون جاتی عمرہ کے کنٹرول میں چلا گیا. کیا بات کر رہی ہے سر؟ وہ تو آبویسلی جی اس لیے چلا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے یہ شیم ٹرسٹ ہے، کیونکہ ٹرسٹ بنتا ہے کہ انٹرسٹڈ پارٹیز نہ ہوں. اس میں یہ ہے کہ بشرا بی بی ٹرسٹ کی ممبر ہیں، فرحہ گوگی ٹرسٹ کی ممبر ہیں، اور یہ جو زمین القادر یونیورسٹی کے حوالے ہوئی یہ پہلے زلفی بخاری صاحب کے نام ٹرانسفر ہوئی تھی. تو انا ونڈیری اوڑیاں پوں کے اپنے ولے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ زمین ٹرسٹ کے نام کیوں نہیں ہے، یہ پہلے انڈیویجولز کے نام کیوں دی گئی، اور انڈیویجولز اگر ٹرسٹ کو جب ہینڈ اوور بھی ہوئی تو وہ ٹرسٹی جو ہیں وہ یہی افراد کیوں ہیں. سو ٹرسٹ کی صرف زمین آپ انڈیویجولز کے نام نہیں کر سکتے بابا، اس کے نام ٹرسٹ کے نام ہونی چاہیے، کسی انسان کے نام بھی جو اراکین ہوں
ان کی بھی تو کہیں نہ کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہو کہ جی ان کا عمران خان صاحب کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے یہ اپروو دیا تھا ایز پرائم منسٹر. ان کا ملک ریاض صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جن کی زمین ان کو ملی. ملک ریاض کا تو خیر کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا آج کی خبروں میں. بات یہ ہے کہ زمین تو بہرحال انہوں نے دی تھی نا. اب اگر ہم سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو اگر اس پہ ملک ریاض پہ بی پر لگ جائے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ چلے ہم بآسانی تاکہ اگر بی پر لگ گیا تو حفاظتی بندوبست کر دیتے ہیں. ایک پراپرٹی ٹائکون، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایک پراپرٹی ٹائکون، چلیں ان کا نام ہم لے لیتے ہیں. اب یہ سزا جو ہے اس میں میرے لیے جو حیرانی کی بات ہے، مجھے یہ گما تھا کہ شاید اس میں صرف عمران خان صاحب کو، یہ میرا ایز نصرت جاوید یہ گما تھا، صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، بشریٰ بی بی کو نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو ہم نے ایڈنگ، امداد فراہم کرنے میں، اسسٹنس، معاونت فرمانے اور ابیٹنگ ساتھ دینے میں، اس لیے سزا دو. سر جج تو کہہ رہے ہیں وہ خاتون ہیں تو ان کا اتنا بڑا رول نہیں تھا تو انہیں صرف 7 سال قید کی سزا. نہیں یہ نہیں، باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈنگ اسسٹنگ اس وجہ سے ہوا ہے. تو ان کے اوپر جو دفعات ہیں وہ 9A+12 ہے. عمران خان صاحب پہ جو دفعات ہیں وہ ہیں 11(6)(2)A یعنی شقہ آف سیکشن 9 آف. اب اس میں ایک بات ہے، ہم سب آج صبح سے تحریک انصاف والے دہائی مچا رہے ہیں کہ جی احتساب بیورو کو یوز کیا جاتا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے. کیا ہمارے لیے رونے کا مقام نہیں ہے؟ یہ احتساب آرڈیننس 1999 میں ایک فوجی ڈکٹیٹر مارشل لاء نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد سے کتنی اسمبلیاں بنی ہیں یار. اگر اس میں ایسی کلوزز ہیں جو ہماری انویزیبل فورسز کو پولیٹیکل انجینئرنگ میں مدد دیتی ہیں تو یار ان کو ریموو کیوں نہیں کیا؟ اب کر لو. آپ کی جو گزشتہ جو حکومت رہی اس دوران کر لیتے. چوروں لٹیروں کو چھوڑوں گا نہیں، بس امریکہ میں اعلان کرتے ہیں مجھے جانے دو، میں ایئر کنڈیشن میں نکلوا دوں گا. جب بالٹیاں بھر بھر کے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے سیاستدان اور ایک دوسرے کا گلا دبانے کے لیے وہ قانون استعمال کریں گے جو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا، تو کیوں گلا کر رہے ہو؟ سیاسی انجینئرنگ کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے. کس نے آپ کے ہاتھ روکے تھے کہ اس قانون میں ایسی دفعات کو بدلیں؟ روکے تھے کسی نے؟ اس وقت ان کی حکومت تھی، سر یہ کر سکتے تھے، تو بس چینج کر سکتے تھے لاء کو. تو جب ایک دوسرے پر بالٹیاں ڈال کے کیچڑ اچھالتے ہو تو بھگتو. آپ وہ پہلے وہ بھگت رہے تھے، اب آپ کی باری. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. سر ٹیبلز تو ایسی ٹرن ہوتی ہیں، میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. تو آپ بھگتے باہر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو یہ پینڈے لمبے سفر ہیں سر. ابھی تو خیر یہ کیس بھی ابھی اور چلے گا بہرحال. لیکن میں ذاتی طور پر کسی بھی سیاستدان کی اس طرح کی سزا اس سے خوش نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ہی میں روؤں گا کہ یار تم کو روک کون رہا تھا؟ 99 سے آج 2025 ہو گیا ہے، کیوں نہیں بدلا ایسے قوانین کو جو پولیٹیکل انجینئرنگ میں مدد دیتی ہیں؟ دیٹس اٹ. میری یہ پلی ہے آج. چلیں سر، لیٹس ہوپ کہ سم تھنگ گڈ ول کم آؤٹ آف اٹ، لیکن امید فی الحال نہیں کی جا سکتی. سر اب دیکھیں بشریٰ بی بی کو عمران خان کو سزا تو ہو گئی، 2 مہینے بعد کیا پھر یہ ضمانت پہ رہا ہو جائیں گی بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب پھر یہی کہیں گے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ بھائی میں آپ کو بتایا کہ اس طیش کے عالم میں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2025 تک اس نے روکا تھا ان کو بدلنے کو ایسے قوانین. میں یہاں بات ختم کرنا نہیں چاہ رہا تھا، آپ کو لٹکانے کا شوق ہے. بی بی بعد میں جو بھی ہونا ہے، مجھے یہ گٹ فیلنگ ہے کہ 7 سال تک کسی کو سزا ہونا تو اس کی ہائی کورٹ سے بیل لینا آسان ہو جاتا ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب ظاہر ہے نیکسٹ سٹیج ہے کہ ضمانت سیکھ ہونی ہے، تو عمران خان صاحب کو شاید ضمانت لینے میں وقت لگے گا کیونکہ ان کی 14 سال ہے کیونکہ ٹوٹل ان کی ٹائم. 14 سال ہے. لیکن میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ 2 یا 3 مہینے بعد
بشرا بی بی جو ہیں ان کو ضمانت مل سکتی ہے، اور ضمانت کے بعد اگر انہوں نے اپنا رویہ وہی رکھا جو انہوں نے 26 نومبر سے پہلے، یعنی بلکہ میں تو کہوں گا 24 نومبر سے پہلے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا، جس کو ہم مقتدرہ کہتے ہیں، تو خان صاحب کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ سارا گڑبڑ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس کیس کو عمران خان، آشقان عمران نے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن ان کے وکلاء نے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے، اور انہوں نے ہر وہ قانونی حربہ استعمال کیا ہے، آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ ٹو دیم، جو ان کے بس، جو لوگ عمران خان صاحب کے اس کیس میں وکلاء کو برا بھلا کہیں گے وہ زیادتی کریں گے، کیونکہ سر ان کی لیگل ٹیم جتنا میں کر سکتی ایز تھی اے اس نے کیا۔ ہمبل اسٹوڈنٹ جس نے اپنی زندگی کا، صحافتی کیریئر کا کم از کم 6 سال کرائم رپورٹنگ کی نظر کیے ہیں، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو خان صاحب کے وکلاء نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے، بٹ فار 2 ریزنز، احتساب آرڈیننس کا سیکشن 9 اور پلس برطانیہ کی NSA کا آیا خط، تو جیسے ہی برطانوی حکومت کا ڈیل ہوتی ہے تو اس کے بعد اٹس اوپن اینڈ شٹ کیس، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، یس سر، اور پھر پیسے وہاں نہیں جاتے جہاں جانے چاہیے تھے اکارڈنگ ٹو ڈیل ود NSA، تو ایک اس میں غیر ملک انوالو ہے، اور وہ ملک بھی کوئی گھانا وانا نہیں ہے، وہ ہے بھی برطانیہ ہے، جس کی کافی پرانی ہسٹری ویسے بھی رہ چکی ہے ہمارے ساتھ، جس کی بدولت آج ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے، اور ہم تک می لارڈ پکارتے ہیں، می لارڈ سر، ناٹ جسٹ دیٹ سر، ہماری پارٹیز بھی، ہمارا میڈیا بھی، جو بھی ہے۔ چلیں ناظرین، بات وہی ہے کہ دس واز این اوپن اینڈ شٹ کیس، اور اس کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس کی فیوچر امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں PTI پہ، عمران خان صاحب پہ، اور بشرا بی بی پہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، اللہ حافظ۔